عبرانیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور 11ویں آیت سے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہوں۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ اس خط سن 70 سے پہلے لکھا گیا، اور عبرانیوں کے خط میں اس وقت کلیسیا کو چند مشکلات کا سامنا تھا، مخالفت کا سامنا تھا، اظہار ثانیوں کا سامنا تھا، اور لگتا یوں تھا کہ جیسے اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، اپنے ایمان کو ترک کر دیں گے۔ ایمان کو تقویت دینے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ خط لکھا گیا۔ اس کے مصنف کے بارے میں واضح نہیں ہے، لیکن یہ خط کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے، اور میں جب ایلڈر صاحب دعا کر رہے تھے تو بالکل جو میرا مضمون تھا اسی کے مطابق دعا کی، اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ روح القدس ہمارے درمیان کام کرتا ہے۔ جو بات میں کرنے والا تھا برگشتگی، جو بات میں کرنے والا تھا کلیسیا کی ترقی، وہی دعا آج کی گئی، اور یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کا روح ہم سبوں میں کام کرتا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ کلیسیا اپنے پرانے عقائد، پچھلی طرز زندگی کی طرف لوٹ کر نہ چلے جائیں، کیونکہ یہ خط جن کو لکھا گیا وہ یہودیوں میں سے مسیحی ہوئے تھے، اور مشکل میں اظہار ثانی میں رسول کو یوں لگتا ہے، خط کے مصنف کو یوں لگتا ہے کہ وہ کہیں پرانے عقائد کو پھرنا شروع کر دیں۔ یہ خط میں نصیحت ہے، یہ خط پورا ہی نصیحتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ مصنف 13ویں باب کی 12ویں آیت میں اس خط کے بارے میں لکھتا ہے، بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ اختتامیہ جب وہ لکھتا ہے تو وہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ خط جو ہے نصیحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کلیسیا کو نصیحت کر رہا ہے، مصنف کلیسیا کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ وہ مشکلوں سے، برائیوں سے بچ جائے، اور میں لفظ استعمال کر رہا تھا برگشتہ ہو جانا۔ برگشتہ کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، بیک سلائیڈ کر جانا، اپنے مقام سے گر جانا، اور کلیسیا کے لیے خطرہ تھا کہ وہ کہیں بیک سلائیڈ نہ کر جائے۔ اور جب اس خط کو ہم پڑھتے ہیں تو مصنف کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ کافی دیر سے مسیحی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ میچور نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہوئے، اور ابھی تک ابتدائی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابتدائی رسومات کے پیچھے ہیں، ابھی تک وہ عقائد کو درست نہیں کر سکے۔ اور اسی پس منظر میں رسول انہیں کہتا ہے، مصنف کہتا ہے 6 باب کی 1-2 آیت میں، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ یہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ رسول انہیں کہہ رہے کہ ابتدائی باتیں اب چھوڑ دیں۔ لگتا یوں ہے کہ اس کلیسیا نے کام پرانی رسومات،
قربانیوں کو ترک نہیں کیا، پھر سے شروع کر دیا ہے۔ رسول چاہتا ہے کہ وہ اب کامل طور پر، مکمل طور پر اپنی زندگی خداوند یسوع کے قدموں میں رکھ دیں، خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور پرانی رسومات سے، پرانے کاموں سے کنارہ کشی کر لیں۔ وہ میں بیان کر رہا تھا کہ دوسری بات جو اس کلیسیا میں تھی کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور ظلم، زیادتی اور اظہار ثانی کی وجہ سے خطرہ یہ تھا کہ وہ ایمان کو ترک کر دیں گے۔ میں پچھلے 10 دن پہلے میرے پاس ایک خدا کے خادم چائنا سے آئے، 11 سال پہلے بھی وہ آئے تھے، اور ایک لڑکا اور لڑکی 11 سال پہلے چائنا سے آئے تھے اور میرے گھر میں میرے خاندان کے ساتھ 1 مہینہ وہ رہے تھے۔ انہی کا سربراہ میرے پاس آیا اور اس کی گواہی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتا، پچھلے ہفتے بھی ہم نے کلام مقدس میں سے پاسٹر وائن سے سیکھا کہ چائنا میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بائبل رکھنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا 20 سال تک ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور وہ شخص بھی جس کی بات میں کرنے والا ہوں، جوشوا، جو میرے گھر میں آیا 11 سال کے بعد، اس کی گواہی یہ تھی کہ وہ بیان کرتا تھا کہ مجھے انجیل کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیلر خاتون تھی، اور وہ مجھے سامنے بٹھا کے خود کرسی پر بیٹھ گئی، اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے کہا اپنا منہ نیچا کر۔ جب میں نے منہ نیچے کیا تو اس کے جو بوٹ پہنے ہوئے تھے، اس نے اس بوٹ کے جس کے بوٹ کے آگے اس لوہا بھی لگا ہوا تھا، اس نے میرے منہ پر مارا، میرا منہ پھٹ گیا، میرے ہونٹ پھٹ گئے، میرا خون نکلنے لگا۔ اس نے کہا کہ خون تھوکنا نہیں بلکہ اپنے اندر لے کے جاؤ۔ میں نے ایسا کیا، پھر اس نے دوبارہ مجھے مارنا شروع کر دیا، میرے منہ پہ ٹھڈے مارتی رہی، اور میں بیٹھا رہا، ہاتھوں سے بھی پاؤں سے بھی مجھے مارتی رہی۔ وہ مار کر جب تھک گئی تو میں اٹھا، میں نے اپنا منہ صاف کیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تو مجھے مار کے تھک گئی ہے، میں تیرے لیے برکت چاہتا ہوں۔ یہ مسیحی کردار ہے، یہ مسیحی رویہ ہے۔ کلام میں لکھا کہ اپنے مارنے والوں کے لیے، اپنے ستانے والے، اپنے تنگ کرنے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ وہ خاتون جو جیلر تھی اسے مارتی رہی کئی دنوں تک، اور آخر کار تنگ آ کر وہ اس سے بات کرتی ہے، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کو دیکھا گیا تو اندر سے وہ یسوع پر ایمان لا چکی تھی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ دکھوں میں، ہزار ثانیوں میں، مصیبتوں میں کئی دفعہ لوگ خدا کو ترک کر دیتے ہیں، خدا سے انکار کر دیتے ہیں۔ رسول یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا ایسا نہ کرے۔ اب بالغ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے بھی دکھ اٹھائے تھے، رسولوں نے بھی دکھ اٹھائے تھے۔ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے 11 کو کسی کو الٹا، کسی کو سیدھا صلیب دیا گیا تھا۔ صرف ایک یوحنا 100 سال کی عمر اپنی طبعی موت مرا تھا، باقی سب کو قتل کیا گیا تھا۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مسیحیت شروع ہی لہو سے ہوئی ہے، مسیحیت شروع ہی صلیب سے ہوئی ہے، مسیحیت شروع ہی قبر سے ہوئی ہے۔ اس لیے مسیحیوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ دکھوں کا سفر ہے، یہ مصیبتوں کا سفر ہے۔ جب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں تو میں اکثر آپ کو سکھاتا ہوں کہ مہربانی کر کے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہم پر ظلم کیا جاتا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ یسوع کے لیے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اور جب یسوع کے لیے دکھ اٹھائیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے تمہیں لان تان کریں، تمہیں ستائیں، تمہیں تنگ کرنے، اور کلام میں لکھا کہ خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ ہمارا اجر آسمان پر ہے۔ اور رسول اسی پس منظر میں کلیسیا سے مخاطب ہے۔ 3 باب کی 16ویں آیت میں رسول انہیں کہتا ہے کہ اے بھائیو، تم سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل ایسا نہ ہو کہ زندہ خدا سے پھر جائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ایسے ایمانداروں کے لیے جو مشکل و مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں میں اپنے ایمان کو ترک نہیں کرتے، جو برگشتہ نہیں ہو جاتے، جو بیک سلائیڈ نہیں کر جاتے، جو دکھوں میں برداشت کرتے ہیں،
جو مصیبتوں میں برداشت کرتے ہیں، رسول ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ اپنے عقیدے سے نہ پھر جائے، مسیح کے ساتھ اپنا ناطا نہ توڑ لے۔ کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کئی دفعہ لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں کہ وہ دکھوں میں بھی برقرار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو دکھوں میں، مصیبتوں میں یسوع کا انکار نہیں کرتے، اور رسول کو ڈر ہے کہ وہ خدا سے پھر نہ جائیں، وہ یسوع کا انکار نہ کر دیں۔ یسوع کو اپنی زندگی میں بھی مخالفت کا سامنا تھا۔ یسوع کے سب سے بڑے مخالفین فقی اور فریسی تھے، کاہن تھے، مذہب کے لمبردار اور ٹھیکیدار۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خطرناک لوگ مذہبی ہوتے ہیں، دنیا کے سب سے خطرناک لوگ مذہبی ہوتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی حالات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ فقی اور فریسی، اگر ہم مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 23ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پورا 23واں باب فقی اور فریسیوں کے خلاف ہے، ان کی مصیبتوں جو وہ یسوع کے لیے کھڑی کرتے تھے۔ 25ویں آیت سے میں پڑھوں گا 23ویں باب کی۔ ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے کو رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقی اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اس کا مطلب ہے یسوع کا بھی مخالفت کا سامنا تھا، یسوع کو بھی ستایا جاتا تھا، اس کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کہتے تھے یہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ لوگوں کو غلط تعلیم دیتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یسوع سے یہ سارا کچھ شروع ہوا۔ شاگردوں کو کسی کو الٹا، کسی کو سیدھا سلیب دیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے، پولس کو کتنی بار کوڑے پڑے۔ تو یاد رکھیں کہ مسیحی زندگی دکھوں کا سفر ہے، کبھی گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، مت ایسا سوچے۔ یسوع کی بھی مخالفت کی گئی تھی، اور سب سے زیادہ مخالفت یسوع کی مذہبی لوگوں نے کی تھی۔ میں جب مذہبی لوگ کہتا ہوں تو اصل میں ایماندار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مذہبی ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں تنگ کرنے اور ستانے کے لیے، اور ایک اور لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ وہ روحانی لوگ ہیں۔ روحانی لوگ کسی کا نقصان نہیں چاہتے، وہ سب کی بھلائی چاہتے ہیں، اور خداوند کا کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے جنہیں مشکلات کا سامنا ہے اور ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، ابھی روحانی طور پر وہ بالغ نہیں ہوئے، روحانی طور پر انہیں کلام سکھایا گیا، انہیں بتایا گیا، لیکن ان میں تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آتی، اور اس بات کا رسول کو دکھ ہے، اس بات کا رسول کو رنج ہے۔ اسی پس منظر میں رسول انہیں خط لکھتا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے 11ویں آیت، اس میں لکھا ہے اس بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ رسول عبرانیوں سے اور مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ رسول کو لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ کلام تو سنتے ہیں لیکن ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ان کی زندگی میں کلام نے گھر نہیں کیا، ان کی زندگی میں کلام پھل نہیں لایا، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، اور 100 گنا نہیں، ابھی لگتا یوں ہے کہ خالی ہے۔ اور رسول جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی انہیں سمجھ نہیں آئی۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے۔ کہتے جتنے سال، جتنا عرصہ میں نے بیان کیا، یہ خط سن 70 سے کچھ پہلے لکھا گیا، اور اس وقت کلیسیا کو قائم ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، چند دہائیاں ہو گئی تھی، لیکن
ابھی تک کلیسیا بالغ نہیں ہوئی، سمجھدار نہیں ہوئی، اور حالات ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں۔ آج کے کلام میں سے جو اگلی بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ یاد ہو آپ کو، چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک جمعے کی عبادت میں اعلان کیا کہ مہربانی سے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے آباء و اجداد، جن کی ماسیاں پھپھیاں، جن کی نانیاں دادیاں دیے جلاتے تھے یا غیر معبودوں کی پوجا کرتے تھے یا منگل کو یا جمعرات کو اہمی کھیر بنا کے بانٹتے تھے، ایسے لوگ جن کے گھروں میں جادوگری تھی، جو مزاروں پر ایسی جگہوں پر جاتے تھے جہاں جادوگری کا کام ہوتا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ڈھیروں لوگ کھڑے ہو گئے تھے، 500-700 لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے اگلے 3 ہفتوں تک مجھے فون آتے رہے، میرے ساتھ لوگ رابطہ کرتے رہے اور مجھے بتاتے رہے کہ پادری صاحب میری نانی یہ کام کرتی تھی، پادری صاحب میری دادی یہ کام کرتی تھی، پادری صاحب میری پھپھی آج بھی دیے جلاتی ہے، پادری صاحب میری مامی آج بھی دیے جلاتی ہے، کس لیے کہ میری نانی جلاتی تھی، دادی جلاتی تھی، اور وہ کام ابھی تک جاری ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج بھی یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خاندانوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور رسول آج بھی کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہے کہ ابھی بھی وہ پرانی قربانیوں کی طرف جا رہے ہیں، پرانی رسومات کی طرف جا رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے پرانی رسومات ترک نہیں کی، آج بھی زندگی مکمل طور پر نہیں بدلی، آج بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، پادری صاحب میں ساری تھاواں تے پج کے آئی ہیں، ساری جگہ تے گئی ہیں، پیروں کو بھی گئی ہیں، جادوگروں کو بھی گئی ہیں، مزاراں تے بھی گئی ہیں، بات نہیں بنی۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اب آپ یسوع کے پاس آئے ہیں، اور جو یسوع کے پاس آ جاتا ہے یسوع آخری لمحے میں بھی اسے سنبھال لیتا ہے، یسوع آخری لمحے میں بھی انہیں سنبھال دیتا ہے، اور یہ حالت آج بھی کلیسیا کے اندر ہے۔ میں ایک بات کے لیے خدا کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ترک کر دیا۔ پچھلے ہفتے میرے گھر میں ایک خاندان آیا اپنے بچوں کو لے کر، اور ان کی گواہی بڑی خوبصورت تھی۔ عورت نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ، یہ پادری صاحب دیکھ رہے ہیں، 4 سال 5 سال کا وہ بچہ رہا ہوگا، اس نے کہا کہ اس کا پیٹ پھول گیا تھا، ہاسپٹل میں داخل تھا، ایک عرصے کے بعد ہاسپٹل والوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، اسے لے جاؤ۔ وہ اس کی ماں کہتی ہے بچے کی کہ ہم اسے گرجے سے اٹھا کر، ہم اسے ہاسپٹل سے اٹھا کر گرجے میں لے آئے، اور میرا خاوند کبھی گرجے نہیں جاتا تھا، وہ کبھی بڑے دن پہ بھی نہیں جاتا تھا، ایک تو ہوتا ہے نا جو کرسمس کرسچن ہے، وہ کرسمس کرسچن بھی نہیں تھا، وہ سال میں ایک بار بھی نہیں آتا تھا، اور وہ کہتے کہ بچہ ہم ہاسپٹل سے لے کر چرچ میں آ گئے، پیٹ پھولا ہوا تھا، کہہ رہے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اور ساتھ ہمیں کہا کہ یہ تیل اس کے پیٹ پر لگائیں، اور پادری صاحب اگلے دن اس بچے کا پیٹ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، اس کی ساری سوجن سوالی ختم ہوگی، اور جس کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا تھا، اس کا علاج خداوند یسوع نے کر دیا، اور اس دن کے بعد سے میرا خاوند کبھی چھٹی نہیں کرتا، میرا خاوند ہمیشہ ریگولر گرجے آنا شروع ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس سے پہلے وہ خدا کو نہیں جانتا، وہ غیر معبودوں کے پیچھے جاتا تھا، اور ایسی بہت سی مثالیں میرے پاس یہاں سننے کو ملتی ہیں، ایسی بہت سی باتیں لوگ مجھے آ کے سکھاتے ہیں کہ پادری صاحب میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے دعا کریں کہ وہ آج بھی غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں۔ حالت ہماری بھی ابھی بہت سے لوگوں کی عبرانیوں کی کلیسیا جیسی ہے، وہ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والے بننے والے ہیں، اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول کو اس بات کی پریشانی ہے، اور آج بھی خدا آپ کے لیے فکر کرتا ہے، خدا آپ کا منتظر ہے اپنی باہیں پھیلا کر، اور خداوند کا کلام جس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی ہے اس میں ہے کہ 12ویں آیت میں وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ یونانی جو استاد تھے وہ اس بات کی توقع کرتے تھے کہ جو ان سے سیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھیں اور اس حد تک بڑھتے جائیں کہ پھر ایک دن وہ استاد بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں۔ اور ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی زندگی خداوند یسوع کو دے دیتا ہے، پھر خدا کی یہ مرضی ہے
خدا کی یہ منشا ہے کہ وہ آگے سے لوگوں کو کلام سنانے والا بن جائے. اور میں جو بات کہا کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں اور اکثر یہ کہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے کہ جس طرح ہماری ٹیم آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ بھی دعا کرنے والے بن جائیں. اور اب شکر ہے خدا کا کہ تھوڑی تھوڑی گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہے کہ پادری صاحب ماں کہتی ہے میں نے دعا کی، ہم نے دعا کی تو ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو، ہمارے خاندان کو شفا دی. رسول یہی چاہتا ہے کہ اس قسم کے لوگ ہو جائیں، روحانی طور پر بالغ ہو جائیں. اور بالغ کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیک اور بد کی تمیز کرتا ہے، نیک اور بد کو جانتا ہے، اچھائی برائی کو جانتا ہے، گناہ کو جانتا ہے. یہ بالغ شخص کی، یہ بالغ مسیحی کی نشانی ہے کہ وہ خود بھی بچنا چاہتا ہے اور پھر اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بچائے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے نجات پالی ہے، جب آپ نے یسوع کو حاصل کر لیا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یسوع نجات دیتا ہے، یسوع ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اور رسول 12ویں آیت میں انہیں یاد دلاتا ہے کہ میرے حساب سے تمہیں استاد بن جانا چاہیے. اور میری بھی یہ دعا ہے کہ خداوند اور بہت سے لوگوں کو ہمارے درمیان سے کھڑا کرے، یہ کلیسیا روحانی طور پر بالغ ہوتی جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ دعا کروانے والے کم اور دعا کرنے والے زیادہ ہو جائیں، کلام سننے والے اور سنانے والے اور بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ میرے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت. کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسلم سعید صاحب آئے اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ پادری صاحب ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو آپ نے آپ کے لیے بلایا تھا. وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اتنی سخت اور موٹی موٹی باتیں کر رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ تو آپ نے اپنے سننے کے لیے بلایا تھا. اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کے لوگ کلام سننے والے ہو گئے ہیں. یہ میں 10 سال 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ روحانی طور پر بہت لوگوں نے ترقی کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب کوئی ایسا خادم آ جائے وہ ذرا جس کی تعلیم کم ہو یا جو بہت اچھی طرح تیاری نہ کر کے، تو لوگ مجھے فون کر کر کے لامے دیتے ہیں، پار صاحب ایک ساتھ لیا سر کوئی بات اس نے نہیں بتائی. اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ روحانی طور پر آپ کلام کو سمجھنے لگے، اور صحیح موقع پر اب جب کلام کا صحیح موقع آتا ہے، صحیح ایسی بات آتی ہے، آپ ضرور وہاں پر ہوشیار ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اور اس بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 12-13 سالوں میں کلیسیا نے روحانی طور پر ترقی کی ہے. کلیسیا کلام کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اب کئی سوالوں کا جواب ہم دے سکتے ہیں، بہت سی باتیں، بنیادی باتیں ہم سمجھنا شروع ہو گئے. اور جب کئی لوگ ہمارے پاس آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم انہیں جواب دینے کے قابل ہو گئے. اور کئی دفعہ جب ایسے خادم بھی آ جاتے ہیں جو اصل میں بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں، اب ہم انہیں بھی پہچان لیتے ہیں. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول کی یہ منشا ہے، تمنا ہے کہ 20-30 سالوں میں اس قابل کلیسیا کو ہو جانا چاہیے کہ وہ استاد بن جائے. اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کلام کو پڑھیں، اسے سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے والے ہوں. دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے. ہم سادہ سادہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، دودھ پینے کی عادت پڑ گئی، سادہ سادہ باتیں سننا چاہتے ہیں. ہم بڑی باتیں، کلام کے بھید کئی دفعہ سمجھنا اور سننا نہیں چاہتے. رسول یہ چاہتا ہے کہ اس وقت کی کلیسیا اور آج کی کلیسیا ابتدائی باتوں سے نکل کر اگلی باتوں میں، علم کی باتوں پر قدم رکھیں، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے. جو کلام کی گہرائیوں کو نہیں جانتے، رسولوں نے کہتا ہے کہ وہ بچے ہیں. اور اب کلیسیا کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے. کل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جمعے کی عبادت میں، خدا کا وہ خادم بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اس شہر کے تعلق سے، ہماری ٹیم کی خدمت کے تعلق سے. اور میرا ایمان ہے کہ جو باتیں ایمان کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ وقت آنے کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. خداوند اس کلیسیا کو روحانی طور پر اور بڑھائے گا.
اور خداوند کے کلام میں اس بات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اگلی آیت میں، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے۔ رسول یہ چاہتا ہے کہ اب کلیسیا نیک و بد کی تمیز کے قابل ہو جائے، کلیسیا اب اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اب بچپنے سے نکل کر روحانی باتیں کرے۔ اور اس کے لیے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو رسول کے پیش نظر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول چاہتا ہے کہ لوگ کلام کو پڑھیں، تلاوت کریں۔ اور آج بھی بہت سے گھروں میں جب میں جاتا ہوں تو لوگ بائبل مقدس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس حد تک عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے خوبصورت کپڑے میں بند کر کے اوپر گرا لگا کے اوپر والی جگہ پہ رکھے ہوتی ہے کسی کا ہاتھ نہ وہاں پہنچ سکے۔ اب وہاں سے اسے اتار لیں نیچے، اسے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھیں، رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کریں، صبح اٹھتے وقت اس کی تلاوت کریں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرا گناہ نہ کرو۔ رسول یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کلام کو پڑھے۔ روحانی ترقی کے لیے کلام کا پڑھنا، سیکھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور اگر شفا کی بھی ضرورت ہے تو زبور نویس کہتا ہے کہ زبور 107 میں وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کو شفا بھی چاہیے تو کلام کو پڑھیں، اگر آپ نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے پھر بھی کلام کی تلاوت کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی عملی زندگی میں مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 4 باب میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ جتنی بات چیت ہوتی ہے، جتنا ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابلیس بھی کلام کے حوالے دیتا ہے اور یسوع مسیح بھی کلام کی باتیں کرتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ پھر ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ اگر آپ کے گھر میں شیطانی قوتیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں ابلیسی قوتیں ہیں، اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ کلام کی تلاوت شروع کر دیں۔ ابلیس کلام سے ڈرتا ہے، ابلیس اوپر پڑے ہوئے کلام سے نہیں ڈرتا، ابلیس تب ڈرتا ہے جب آپ کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اونچی آواز میں کلام پڑھتے ہیں۔ تو مہربانی سے جن گھروں میں مصیبتیں ہیں، ابلیسی قوتیں ہیں، جادوگری ہے، آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ کلام کو پڑھنا شروع کر دیں، ابلیس آپ کے گھر سے چلا جائے گا۔ اور دوسری بات، رسول یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلیسیا دعا کرنے والی ہو، دعا کرنے والے لوگ ہو، کلام کو پڑھیں، تلاوت کریں۔ اور دوسرا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ مہربانی سے اپنے گھروں میں دعا کرنا شروع کر دیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اگر یہ کلیسیا اتنی بڑی ہے تو اس کے پیچھے ہماری ٹیم کی دعائیں ہیں۔ ہم راتوں کو جا کر کئی راتیں یہاں جا کر دعا کرتے رہے، جس کی وجہ سے خدا آپ کو یہاں لے کر آیا۔ دعا کلیسیا ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور خدا کے ساتھ وقت گزاریں، ہر طرح سے جاگتے روح میں دعا کرتے رہیں۔ آپ خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، جب ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو خدا، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، خدا ہمارے ساتھ ہماری مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کو پڑھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، جب ہم ایسا کریں گے تو روحانی طور پر بالغ ہوتے جائیں گے۔ اور خداوند کا کلام یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم بالغ ہو جائیں، اب سمجھدار عقل مند ہو جائیں، ہم پرانی باتوں کو ترک کر دیں، اپنے آباء اجداد کے کاموں کو ترک کر دیں، اور خداوند کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ ہم دعا کریں۔ خدا ہم تیرا شکر تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے بخش کے ہم کلام کے پڑھنے والے ہوں، دعا کرنے والے ہوں، اور خدا ہم تیرے ساتھ رفاقت رکھنے والے بن جائیں۔ ہمارے گھروں میں کلام کی تلاوت شروع ہو جائے۔ جو ابھی تک تجھ سے دور ہیں، برگشتہ ہیں، وہ واپس آئیں۔
جو خدا اظہار ثانیوں کا مشکلہ مصیبتوں دکھوں کا شکار ہے ان کی ڈھارس بندھا۔ خدا سارے لوگ جو آج تیرے کلام کو سن رہے ہیں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ خدا جو فیس بک کے ذریعے سے ہمیں سن رہے ہیں ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا اپنے گھروں میں بیٹھے جو اس کلام کو سن رہے ہیں ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ایک ایک کے لیے بڑھتی کی اور ترقی کی دعا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ روحانی طور پر کلیسیا بالغ ہوتی جائے۔ یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین۔